کراچی میں 3 سالہ بچے کے مبینہ اغوا اور بازیابی کا انوکھا واقعہ۔ 2 ماہ بعد بچہ گھر کے قریب ہی مسجد کے باہر بھیک مانگتا ہوا پایا گیا۔ یہ بات ہے مئی 5 سال 2025 کراچی کا شہر۔ ایک عام سا دن، شام کا وقت، گھر کے باہر معمول کی چہل پہل اور ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہی کچھ لمحے اس کی زندگی کے آخری پرسکون لمحے ہیں۔ اسی شام نامعلوم افراد 3 سالہ حسین علی کو اغوا کر کے لے جاتے۔ گھر والوں کو پہلے لگا شاید بچہ آس پاس کہیں کھیل رہا ہوگا۔ انہوں نے گلیوں میں تلاش کیا، آوازیں دی، رشتہ داروں کو فون کی، لیکن حسین علی کا اب تک کوئی پتہ نہ چل سکا اور اس کی یاد دل کو ہر روز تڑپاتی ہے۔ دن گزرتے گئے، پھر ہفتے اور پھر مہینے۔ ایک ماں جس کا 3 سالہ بچہ اچانک غائب ہو جائے، اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ ذرا سوچیے، اگر آپ کا 3 سالہ بچہ اچانک غائب ہو جائے تو آپ پہ کیا گزرے گی؟ یہ الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ آخرکار پولیس میں FIR درج کروائی گئی، مگر کوئی خاص پیش رفت نہ ہو سکی۔ پھر ٹھیک 3 مہینے بعد ایک ایسا لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک دن حسین علی کے چاچا ایک مسجد کے باہر سے گزر رہے تھے، جہاں چند چھوٹے بچے بھیک مانگ رہے تھے۔ اچانک ان کی نظر ایک بچے پر ٹھہر گئی۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حسین علی تھا، وہی معصوم بچہ جو 3 مہینے پہلے اپنے گھر کے باہر کھیل رہا تھا اور آج لوگوں سے بھیک مانگنے پر مجبور تھا۔ اس کے ساتھ ایک شخص بھی موجود تھا جو بظاہر ان کی نگرانی کر رہا تھا۔ حسین علی کے چاچا نے فوراً لوگوں کو اکٹھا کیا، پولیس بلایا اور اپنے بھتیجوں کو وہاں سے ریسکیو کر لیا۔ بعد میں پولیس کی تحقیقات میں چونکا دینے والی حقیقت سامنے۔ حسین علی کو ایک منظم بیگرز مافیا نے اغوا کیا تھا اور اسے زبردستی بھیک منگوانے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ حسین علی کا کیس کوئی ایسولیٹڈ کیس نہیں ہے دوستوں، بلکہ یہ ایک سچی کہانی ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ایسے کتنے حسین علی آج بھی سڑکوں پر موجود ہیں؟ کتنی مائیں آج بھی اپنے بچوں کا انتظار کر رہی ہیں اور کتنے بچے سالوں سے اس اندھیرے نظام کا حصہ بن چکے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ ایک ہائیلی آرگنائزڈ سوفسٹیکیٹڈ کرمنل نیٹ ورک ہے جسے ہم بیگرز مافیا کہتے ہیں۔ یہ لوگ بچوں کو اغوا کرتے ہیں یا غریب خاندانوں سے خریدتے ہیں اور پھر انہیں بھیک مانگنے پر مجبور کرتے ہیں۔ کئی رپورٹس کے مطابق ان بچوں کو جان بوجھ کر کمزور رکھا جاتا ہے، کم کھانا دیا جاتا ہے تاکہ وہ زیادہ مجبور اور قابل ترس نظر آئے۔ بعض کیسز میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ بچوں کو نشہ آور یا نقصان دہ کیمیکلز دیے جاتے ہیں اور زہریلے کیمیکلز ان کے شریر میں انجیکٹ کیے جاتے ہیں تاکہ وہ سارا دن سڑک پر بیٹھے رہیں اور بھیک مانگنے کے لیے سوٹیبل بن جائیں۔ لوکیشن ان کی فکس ہوتی ہے، علاقے تقسیم ہوتے ہیں اور ہر بھکاری کو روزانہ کا ہدف دیا جاتا ہے۔ اگر وہ ہدف پورا نہ کرے تو اسے سزا بھی دی جاتی ہے۔ اب یہاں ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ لوگ واقعی مجبور ہوتے ہیں یا ایک مکمل بزنس ماڈل ہے؟ آئیے اس مدعے کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو میں۔ 6 اپریل 2025 جنگ اخبار، 26 اپریل 2024 ڈان اخبار میں شائع ہونے والے اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تقریباً 3 کروڑ 80 لاکھ بھکاری ہیں۔ اس میں 12% مرد، 55% خواتین، 27% بچے اور بقایا 6% سفید پوش مجبور افراد شامل ہیں۔ حال ہی میں غیر پاکستان سروے کے مطابق 53% پاکستانیوں کا ماننا ہے کہ وہ بھکاری کو کبھی کبھار پیسے دیتے ہیں، جبکہ 18% پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ وہ تقریباً ہر وقت بھیک دیتے ہیں۔ 19% لوگ شاذ و نادر، جبکہ 7% لوگ بالکل بھی نہیں دیتے۔ مزید ایک اہم بات یہ سامنے آئی کہ 66% پاکستانیوں کا ماننا ہے کہ کچھ تنظیمیں یا گروہ بھکاریوں کو زبردستی بھیک مانگنے پر مجبور کرتے ہیں، جبکہ 34% پاکستانی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ اس طرح جب بھیک دینے کے اثرات کے بارے میں پوچھا گیا تو 44% پاکستانیوں نے کہا کہ انہیں شک ہے کہ بھیک دینے سے واقعی ان کی زندگی بہتر ہوتی ہے یا نہیں، جبکہ 37% پاکستانیوں کا ماننا ہے کہ بھیک دینے سے واقعی ان کی زندگی بہتر ہوتی ہے، اور 18% پاکستانی اس بارے میں کسی واضح رائے تک نہیں پہنچ سکے۔ یہ تمام اعداد و شمار ایک اہم پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بھیک دینے کا عمل صرف ایک ہمدردی کا معاملہ نہیں، بلکہ ایک پیچیدہ سماجی مسئلہ بھی بن چکا ہے جس کے اثرات معاشرے کے مختلف حصوں تک پہنچ رہے ہیں۔ فیصلہ بہرحال ہر فرد نے خود کرنا ہے، لیکن یہ اعداد و شمار ایک واضح تصویر پیش کرتے ہیں۔ غیر پاکستان سروے کے مطابق عام طور پر ایک شخص بھکاری کو محض 20 روپے دیتا ہے، مگر یہ معمولی سی رقم جب یکجا ہوتی ہے تو مجموعی طور پر تقریباً، آپ سن کر حیران رہ جائیں گے، 3780 ملین روپیز بنتی ہے۔ ڈان نیوز میں 26 اپریل 2024 کو شائع ہونے والی اس رپورٹ کے مطابق ملک میں ایک بھکاری کی روزانہ آمدنی تقریباً 850 روپے بتائی گئی،
رپورٹس میں بتایا گیا کہ بھکاری روزانہ عوام سے خیرات کی صورت میں تقریباً 32 ارب روپے حاصل کرتے ہیں۔ اگر یہ اعداد و شمار درست مانے جائے تو سالانہ یہ رقم تقریباً 117 کرب روپے بنتی ہے، جو کہ ڈالر میں تقریباً 42 ارب کے قریب ہے۔ اگر اس رقم کا موازنہ پاکستان کی مجموعی جی ڈی پی سے کیا جائے تو یہ تقریباً 11 سے 12% بنتی ہے، جو کہ ایک حیران کن بات۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیے، جب کسی دوسرے ملک میں بھی پاکستانی بھیک مانگتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو اس کا اثر صرف اس ایک شخص تک محدود نہیں رہتا، بلکہ پورے ملک کی عزت اور پہچان متاثر ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ اب صرف پاکستان کے اندر تک محدود نہیں رہا، ایک خطرناک عنوان تیزی سے سامنے آ رہا ہے، جہاں پاکستانی شہری بیرون ملک جا کر بھیک مانگتے ہوئے گرفتار ہو رہے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار اس صورتحال کی سنگینی کو واضح طور پر ظاہر کرتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق بیرون ملک پکڑے جانے والے بھکاریوں میں تقریباً 90% پاکستانی شہری شامل تھے۔ This has come from the Pakistani government, from a standing committee of the Pakistan Senate. 90% of all beggars detained in foreign countries are Pakistan. یہ حقیقت ظاہر کرتی ہے کہ معاملہ کسی ایک ملک کا نہیں بلکہ مختلف خلیجی اور دیگر ممالک تک پھیل چکا ہے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کی عالمی ساکھ کو مسلسل نقصان پہنچ رہا ہے۔ قومی اسمبلی میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے پیش کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 16 ماہ کے دوران صرف سعودی عرب سے 5033 پاکستانی شہریوں کو ڈپورٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ 369 افراد کو مزید 5 ممالک میں بھیک مانگتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ سرکاری ریکارڈز کے مطابق جن ممالک سے پاکستانیوں کو واپس بھیجا گیا ان میں سعودی عرب، عراق، ملیشیا، عمان، قطر اور UAE شامل ہیں۔ جنوری 2024 سے اب تک مجموعی طور پر 5402 پاکستانی شہری ان ممالک سے ڈپورٹ کیے جا چکے ہیں۔ According to Pakistani authorities, Saudi Arabia has deported 24,000 Pakistanis this year alone. اس کے ساتھ اسپاٹ لائٹ میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی عرب سے تقریباً 24,000، متحدہ عرب امارات سے 6,000 اور آذربائیجان سے تقریباً 2500 افراد کو واپس بھیجا جا چکا ہے۔ یہ اعداد و شمار صرف نمبرز نہیں، یہ ایک وارننگ ہے، ایک اشارہ کہ مسئلہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو اس کے اثرات مزید سنگین ہو سکتے ہیں۔ اب یہ وقت ہے سنجیدگی کا، یہ وقت ہے ذمہ داری کا، اور سب سے بڑھ کر یہ وقت ہے پاکستان کی عزت اور ساکھ کو محفوظ بنانے کا۔ آخر ریاست کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ آئے قانون کی کتاب کھولتے اور دیکھتے ہیں کہ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ According to the Constitution of Pakistan, Article 25A، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ 5 سے 16 سال تک کے ہر بچے کو مفت اور لازمی تعلیم فراہم کرے۔ یعنی سیدھی سی بات، بچے کا اصل مقام سڑک نہیں بلکہ اسکول ہونا چاہیے۔ According to the Constitution of Pakistan, Article 35، یہ واضح کرتا ہے کہ ریاست ماں اور بچے کے تحفظ کی ذمہ دار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بچے کو خطرناک ماحول، بھیک یا بے سہارا زندگی میں چھوڑ دینا ریاست کی ذمہ داری سے غفلت کے برابر ہے۔ According to Constitution of Pakistan, Article 11، جبری مشقت اور انسانی استحصال کو مکمل طور پر ممنوع قرار دیتا ہے، اور اگر کسی بچے کو بھیک مانگنے پر مجبور کیا جائے تو یہ صرف غربت نہیں بلکہ استحصال کہلاتا ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی، صرف آئین ہی نہیں بلکہ اس مسئلے کے حل کے لیے باقاعدہ ایک قانون بھی بنایا گیا ہے، پنجاب ڈسٹیٹیوٹ اینڈ نیگلیکٹڈ چلڈرن ایکٹ 2004۔ یہ ایکٹ خاص طور پر ایسے بچوں کے لیے بنایا گیا ہے جو سڑکوں پر نظر آتے یا بھیک مانگنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس ایکٹ کہتے ہیں، نمبر 1، ایسے بچوں کی نشاندہی کی جاتی ہے جو لاوارث ہوں یا بھیک مانگنے پر مجبور ہوں۔ نمبر 2، ریاست ان بچوں کو اپنے تحویل میں لے کر محفوظ مراکز میں منتقل کرتی ہے جہاں انہیں رہائش، خوراک اور بنیادی سہولیات دی جاتی ہے۔ نمبر 3، ان بچوں کی تعلیم، تربیت اور بحالی کا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ وہ دوبارہ سڑکوں پر آنے کے بجائے ایک بہتر زندگی کی طرف جا سکے۔ تو سوال اب بھی وہی، جب آئین موجود، قانون موجود، تو پھر مسئلہ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ اب یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، جب آئین خود بچوں کے حقوق کی ضمانت دیتا ہے تو پھر آج بھی بچے سڑکوں پر کیوں نظر آتے ہیں؟ آئین پاکستان اس معاملے میں بالکل واضح ہے، یہ صرف نصیحت نہیں دیتا بلکہ ریاست کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ اصل مسئلہ قانون کی کمی نہیں بلکہ
امپلیمنٹیشن کی کمی ہے.